واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی. ناظرین، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جہاں جہاں پر لوگ آزادی کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ کے سامنے ہے صورتحال. اور ہم نے آزادی کی کتنی قدر کی ہے اور کتنی قدر کرنی چاہیے، یہ ہم سب کو معلوم ہے. ملک پاکستان کا وجود اسلام کے نام پر مرز وجود میں آیا. علامہ اقبال کا خواب اور اس کو عملی تعبیر اور عملی جامہ قائد اعظم محمد جناح کی صورت میں، ان کی کوشش کے ساتھ، اور ہمارے بزرگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ہمارے عوام الناس نے ان کے ساتھ تعاون کیا. بے شمار لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اس ملک کی بنیادوں میں مسلمانوں کا خون شامل ہے. بڑی مشکل سے یہ ملک مارز وجود میں آیا ہے. ہم نے اس کی آبیاری کرنی ہے. پیغام پاکستان پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں یہ آگاہی پیدا کرنی ہے، موٹیویشن پیدا کرنی ہے، ایجوکیشن پیدا کرنی ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے لوگ. خاص طور پر ہمارے جو ینگسٹر ہیں، جو ہمارا مستقبل ہے، ان کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے، جنہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. ہم اپنے پروگرام کے ذریعے مختلف انسٹیٹیوشنز میں جا رہے ہیں، ان شخصیات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. ان اداروں کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی آپ تک لا رہے ہیں جو ملک پاکستان کی خدمت سر انعام دے رہے ہیں. آج ہم ایک ایسے یونیک انسٹیٹیوشن میں ہیں، ایک ایسے ادارے میں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک الگ طرح کی، ایک مختلف انداز میں اور آسان انداز میں ملک پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. میری مراد چائلڈ پروٹیکشن اینڈ بیورو جو ہے آرگنائزیشن ہے، یہ جو پنجاب کے اندر اور لاہور کے اندر قائم ہے. یہاں پر ہم حاضر ہیں، اور اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بچوں کو، بے یاد اور مددگار بچوں کو اٹھاتے ہیں، نیگلیکٹڈ بچوں کو اٹھاتے ہیں، قسم پرسی کا شکار بچوں کو اٹھاتے ہیں، جن کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کو اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاں لے کر ان کی تربیت کرتے ہیں. اور ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں ڈائریکٹر جنرل آفتاب احمد خان صاحب. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. بڑا یونیک انسٹیٹیوشن ہے آپ کا، اور جس مشن پہ آپ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عاقبت سنوارنے والا مشن ہے، اور بڑا ٹچی سبجیکٹ ہے کہ وہ بچے جن کو کوئی نہ پوچھے وہ آپ کے ہاں آتے ہیں، اور آپ ان کی ایسے گرومنگ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی 5 اسٹار گھروں کے بچے آپ کے پاس آ گئے ہیں. اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی قاری صاحب، بہت مہربانی. بہت اچھے الفاظ میں آپ نے یاد کیا سارے ادارے کو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سعادت ہے جی ہمارے لیے. اگر کوئی یتیم اور مسکین اور ضرورت مند اور پریشان حال بچہ ہم اس کی خدمت کر سکیں تو یہ ہمارے لیے ایک سعادت ہے. ہمارا تمام سٹاف اور میں خود ان سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ نوکری نہیں ہے، یہ خدمت ہے، یعنی خالصتاً خدمت ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ یہ عبادت ہے. یہ آپ اس کو بالکل عبادت کہہ سکتے ہیں. لیکن انسانیت کی خدمت کرنا، جی ہاں، اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے. عبادت اپنی جگہ ہیں، نمازیں اپنی جگہ ہیں، روزے اپنی جگہ ہیں، حج اپنی جگہ ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ جو میری مخلوق کا خیال رکھتا ہے وہ مجھے بہت عزیز ہے. اور خاص طور پہ قاری صاحب اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ مخلوق کے اندر جو بچہ اور جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، اس کو اس کی کیئر کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بالکل ایک نیکی بھی ہے. اور اس کے اندر ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم اس کام میں مطلب شامل ہیں. تو جہاں تک آپ بچوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ادارہ ہے یہ صرف لاہور میں نہیں ہے. اچھا، لاہور میں اس کا صرف ہیڈ آفس ہے. ایسی باقی یہ پورے ہیڈ آفس ہے. یہ جی یہ ہیڈ آفس ہے. پورے پنجاب میں یہ ادارہ پھیلا ہوا ہے، اور اگلے 1-2 سال میں یہ پورے پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہوگا. ویری گڈ. تو یہ ایک حکومت پنجاب کا ایک بہت اچھا قدم ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ ہمیں سپورٹ کرتا ہے. صرف جس ادارے میں آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں
यहाँ पे इस वक्त 500 से ज़ायद बच्चे हैं इस अच्छा। वक्त, और इसी तरह से पूरे पंजाब में हमारे पास 1200 से ज़्यादा बच्चे हैं जो इस वक्त आज की तारीख़ में हमारे पास मौजूद हैं, रजिस्टर्ड है। जिनकी स्कूलिंग, जिनको मेडिकल फैसिलिटीज़, उनका खाना पीना, उनकी रिहाइश, उनकी हर चीज़ का हम लोग ख्याल करते हैं, और बिल्कुल इस तरह ही ख्याल करते हैं जैसे वो हमारा अपना बच्चा है, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं और लड़के भी शामिल हैं। तो कोशिश है, हुकूमत पंजाब का जो कदम है उसको हम एक तरह से उसको अमल दरामद की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं जी। इनकी तालीम और तरबियत के लिए क्या इंतज़ामात और क्या आपने उठाए हैं? जी कारी साहब, इस तरह से है कि तालीम और तरबियत बेहतरीन किस्म के हमारे पास असातिज़ा हैं, बेहतरीन हमारे पास स्कूल है, और तमाम हमारे जो CPIs हैं यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट्स जो हैं हमारे, उनके अंदर बेहतरीन किस्म की स्कूलिंग का इंतज़ाम है। बहुत अच्छा स्टाफ है जो बिल्कुल स्पेसिफाइड है, डेडिकेटेड स्टाफ है जो इन बच्चों को देखता है, और बेहतरीन सहूलतें जो शायद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, मुझे लगता है गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनमें आपको कम मिलेंगी। मतलब हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे अदारों में जो तालीम दी जा रही है वो बेस्ट है, और 8th ग्रेड तक तो स्कूल जो है वो हमारा इधर लाहौर में है, और बाकी मिडिल स्कूल जो तमाम हमारे CPIs अक्रॉस द पंजाब हैं उसमें मौजूद हैं। आप किसी वक्त हमारे स्कूल का विज़िट करें, आप हैरान होंगे और खुश होंगे कि जिस कदर उन्होंने उनको सहूलियात दी हैं, तालीमी लिहाज से, उनकी खेलों के लिहाज से, उनकी नफ्सियाती, उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग, उनके साथ जो उनका फ़न कोई हुनर सिखाने की, ये तमाम एक बड़ा एक जामे प्रोग्राम है जो हम लोग दे रहे हैं इस वक्त। तो इंशाल्लाह ये बच्चे जब यहाँ से निकलेंगे, जब, और अभी बहुत सारे तो हमारे बच्चे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ अदारों में जा चुके हैं और जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो किसी भी अच्छे अदारे से मतलब उनकी तालीम कम नहीं है। यकीनन ये अभी इनका इब्तदाई मरहला है जी, और यहाँ से इनकी ग्रूमिंग होगी, इंशाल्लाह फिर ये प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, फिर एक अच्छे शहरी बनेंगे इंशाल्लाह, और ना बल्कि अच्छे शहरी बल्कि मुल्क को सर्व करेंगे आगे जाकर। इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस जो है वो दूसरे सूबों में भी मौजूद हैं? जी, दूसरे सूबों में मौजूद हैं, लेकिन पंजाब को ये एजाज़ हासिल है कि पंजाब उन तमाम को लीड किए हुए है। वेरी गुड। मतलब उसकी हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है, ये हमारा जो निज़ाम तालीम है, ये जो हमारी जो लुक आफ्टर करने की जो एक सिलसिला है, वो आते हैं दूसरे सूबों के लोग आते हैं, वो हमें देखते हैं। सिंध वालों ने हमारी जो पूरा प्लान को देखा है, वो भी कह रहे हैं कि आपका प्लान बहुत अच्छा है, वो हमें मतलब फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंजाब इस लिहाज से आगे है। ये सहूलत मौजूद ज़रूर है, लेकिन पंजाब में जिस अंदाज में मौजूद है शायद ऐसी नहीं है। जितना अच्छा अब आप लोग काम कर रहे हैं जी, फंडिंग के एतबार से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको यहाँ पर? देखिए, गवर्नमेंट के अदारों में ये होता है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हमेशा महदूद होते हैं, तो उसमें लेकिन गवर्नमेंट इस लिहाज से हमें सपोर्ट करती है। ये शोबा ऐसा है कि गवर्नमेंट हमेशा पॉजिटिव हमें देखती है, अगरचे महदूद वसाइल हैं, लेकिन गवर्नमेंट की दूसरे शोबों की, दूसरे महकमों के मुकाबले में कह लें कि वो हमें ज़्यादा तरजीह देते हैं, हमें पूरी सहूलत देते हैं। इसके अलावा प्रायोरिटी देती है। जी, प्रायोरिटी देते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर से भी कोई बिजनेसमैन, कोई वेलफेयर इदारे इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ? जी बिल्कुल, कुछ डोनर हजरात आते हैं, विज़िट करते हैं, देखते हैं, जब अपनी आंखों से देखते हैं कि यहाँ पे तो प्रैक्टिकली बहुत कुछ हो रहा है, तो लोग करते हैं, हेल्प करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मेडिकल के हवाले से जो इनकी क्या टेक केयर की जाती है? यहाँ पर डॉक्टर्स अपने अवेलेबल हैं या किसी और हॉस्पिटल में इनको लेकर जाया जाता है? सब इस तरह से है कि जो बच्चा हमारे पास आता है, वो सबसे पहले तो हमारी एक अदालत है, जो कि हर पूरे पंजाब में जो मुतल्लिका ज़िला होगा वहाँ पे एक अदालत है। वो बच्चा वहाँ पे पेश होगा और वो अदालत के ज़रिए हमारे हवाले होगा। तो सबसे पहले हम उसको अपना एक मेडिकल सेक्शन, जिसमें हमारा एक अपना मेडिकल ऑफिसर है, नर्सेज और स्टाफ और डिस्पेंसर हर जगह मौजूद हैं, वो उस बच्चे का मुआयना करते हैं कि इसको कोई फ़िज़िकली कोई एलिमेंट तो नहीं है, कोई बीमारी तो लाहक नहीं है। वो सबसे पहले उसका फ़िज़िकल इंस्पेक्शन होती है, उसकी पूरी एक रिपोर्ट जनरेट होती है। हर बच्चे के अलग प्रोफाइल बना हुआ है, हर मेडिकल बच्चे का, रिपोर्ट और उसका पूरी डिटेल उसके अंदर। हर बच्चे की अलग प्रोफाइल है जी। वेरी गुड। अगर उसको कोई मसला है, कोई बीमारी है, उसकी सेहत, मेडिकल हिस्ट्री उसकी। पूरी हिस्ट्री वो हमारे पास बिल्कुल मुरतब होती है, और फिर हम उसको फॉलोअप करते हैं जी। सर, पैगाम पाकिस्तान का इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे जो यंगस्टर हैं और जो यूथ है, इनको हर लिहाज से मोटिवेट किया जाए और फुली इक्विप्ड किया जाए इनको नॉलेज के साथ कि इस मुल्क बनाने का मकसद क्या था और इस्लामिक वैल्यूज़
اسکیم میں لانے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری جو ہے اس سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمیں ہر لحاظ سے اپنے بچوں کو اسلامک ایجوکیشن، قرآن کی تعلیمات، قرآن کیا کہتا ہے، خالی قرآن پڑھنا نہیں، اس کو میننگز بھی اس کے ساتھ بچوں کو پڑھنے چاہیے، اور ہمارے اسکولوں کے ساتھ اور آپ کے سینٹر کے اندر بھی یہ اس حوالے سے لیکچرز ہونے چاہیے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ مسلم اینڈ گڈ پاکستانی، یہ کیسے بنا جا سکتا ہے۔ تو اس پر کوئی آپ کے کوئی سیمینارز وغیرہ اس قسم کی کوئی چیزیں آپ کے یہاں ہوتی ہیں؟ کر صاحب بالکل، جو اخلاقی اور مذہبی لحاظ سے بالکل ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے، سکولوں میں بچوں کے لیے مذہبی ٹیچر جو اسلامک ان کو بالکل تعلیم دیتا ہے، اور اخلاقی لحاظ سے ان کو مختلف لیکچرز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ جو ہیں ان کے مختلف یہاں پہ کورسز کرواتے ہیں، یہیں پہ اسی ہال میں بچوں کو اخلاقیات پہ اور مذہبی حوالے سے، کیونکہ ہمارے پاس جنرل بچے ہیں، ہمارے پاس صرف مسلمان بچہ نہیں ہے، ہمارے پاس کرسچن بچہ بھی ہے، ہمارے پاس ہندو بچہ، ہمارے نے تخصیص نہیں رکھی کہ صرف مسلمان بچوں کو لینا، ادھر ہر بچہ ہے، بچے کا کوئی مذہب نہیں ہے، جو بھی اس ملک میں رہتا ہے وہ پاکستانی ہمارے ہے، وہ پاکستانی، اور ان کی ٹیک کیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کی ٹیک کیئر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لحاظ سے ہم مذہبی بھی دیتے ہیں اور اخلاقی لحاظ سے بچوں کی تربیت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا عمل ہے۔ یہ فرمائیے کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پر بھی کوئی ریکگنیشن ملی ہے آپ کی اس انسٹیٹیوشن کو؟ اس میں کر صاحب بالکل جی، انٹرنیشنلی بھی ریکگنیشن ہے ہمارے پاس، ہماری جو چیئر پرسن ہیں ان کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملے ہیں اس ادارے کی وساطت سے، اس میں کام کرنی، جی یونائٹڈ نیشنز میں ملا، اٹلی میں ملا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ریکگنیشن کا ثبوت یہ ہے کہ یونیسیف جو انٹرنیشنل ادارہ ہے، جی ہاں، وہ ہمارا مطلب پارٹنر ہے، وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہ انہی اداروں کو سپورٹ کرتا ہے جس پہ ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے۔ وہ فائنینشیل سپورٹ بھی کرتے جی ہیں؟ فائنینشیلی سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے ادارے جیسے ہیں، ٹیکنیکل سپورٹ بھی ہمیں کرتا ٹھیک ہے، ہے۔ اور فائنینشیل آپ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اب ہمارے ادارے ہیں کچھ جو فیزز میں کھل رہے ہیں، تو ان کو وہ پہلے ٹیکنیکل سپورٹ کرتے ہیں، اپنے سٹاف کو لاتے ہیں، ہمارا سٹاف اور وہ مل کے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جو ورکشاپس ہیں، سیمینارز ہیں، اس میں وہ ان کا انعقاد کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ہماری فل سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے اس پہ اعتماد کی علامت ہے کہ یونیسیف فلی ہمارے پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہر لحاظ سے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ظاہر ہمارا کام ہے بیسیکلی جس کو سپورٹ مل رہی ہے۔ آپ کے بچے جو ہیں اس انسٹیٹیوشن کے، ایسا کوئی آپ پروجیکٹ بنا رہے ہیں یا بنانا چاہیے کہ جیسے دوسرے صوبوں میں ان کے بچے آپ کے پاس وزٹ کریں، ان کو ملیں، ان بچوں کو ملیں، یہ بچے ان صوبوں میں جا کے ان بچوں سے ملیں، تو اس سے یقیناً اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے، جی اور بچوں میں اندر اعتماد ایک ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ کر صاحب یہ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، اس پہ بالکل انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ ویسے تو یہ ہے کہ اگر کوئی صوبے سے لاسٹ بچہ ہو ہمارا تو ہم اس کو ظاہر اپنے پاس رکھتے ہیں، اور یہ ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں بچے اکراس پاکستان۔ مثلا ابھی ریسنٹلی ہم نے سندھ کی ایک بچی جو ہمارے پاس ٹھہری ہوئی تھی، اس کو ہم نے جب ٹریس کر لیا تو وہ ہم نے ان کے حوالے کیے۔ اسی طرح سے کے پی سے ہمارا رابطہ رہتا ہے، بلوچستان سے کچھ بچے ہمارے پاس ادھر ہیں جن کو ہم واپس بھجوا رہے ہیں ان کی طرف، تو ہمارا کوارڈینیشن ہے چاروں صوبوں سے۔ باقی یہ تجویز آپ کی بہت اچھی ہے کہ ہمارے بچوں کو وہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے اور ان کے بچے ادھر آئیں تاکہ ایکسچینج ہو اور ایک مطلب سوچنے کا انداز بدلے۔ انٹرنیشنل لیول پر بھی کوئی اس قسم کے سیمینارز ہوتے ہیں جہاں پر مختلف کنٹریز سے بچے آئیں اور ان میں آپ اپنے بھی کسی ٹیلنٹڈ بچے کو وہاں پر بھیجیں؟ جی ابھی تک تو ویسے ایسا نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، آگے نکل رہے ہیں مختلف شعبہ جات میں، تو آئی ہوپ کہ وہ بھی ان کو جب اپرچونٹی ملے گی تو وہ اس قابل ضرور ہوں گے کہ وہ جا سکیں گے۔ ہاں سر، یہ بتائیے کہ بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے حوالے سے جو مقدمے وغیرہ چلتے ہیں اس میں افراد اداروں کے ساتھ کوئی تعاون وغیرہ وہ لوگ کرتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل جی، تمام جو پولیس ہے، خاص طور پہ ایف آئی اے ہے، جو چائلڈ ابیوز ہے اس پہ وہ ہمارے ساتھ بالکل تعاون کرتے ہیں اور ہم ان سے تعاون کرتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی مطلب ایک طرفہ چیز ہے نہیں ہے، یہ تو مل جل کے کرنے والا کام ہے۔ تو ایک بہت اچھی کوارڈینیشن ہماری رہتی ہے، ایف آئی اے کے ساتھ رہتی ہے، لوکل پولیس کے ساتھ ہمارا کوارڈینیشن رہتی ہے، اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ بھی، ہماری اپنی اسپیشل کورٹس ہیں، مطلب ہر ادارہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ تمام لوگ ایک پیج پہ ہیں۔ یہ لوگ وزٹ بھی یہاں کرتے ہیں، یعنی کوئی ججز حضرات یا کوئی یہ جو یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز وغیرہ، کبھی انہوں نے یہاں پر وزٹ کیا، بچوں سے ملاقات کی ہو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے؟ جی بہت کثرت سے ہمارے یہاں وزٹ ہوتا ہے،
ہمارے یہاں مطلب سول بیوروکریسی سے لے کے پولیس، FIA، پولیٹیشنز، ہر شعبہ زندگی سے جو ہے نا لوگ ادھر وزٹ کرتے ہیں، اور اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کے بچوں کی انٹرنشپ کا ادھر سلسلہ ہے، وہ اپنی انٹرنشپ کرتے ہیں، ویسے بھی وزٹ کرتے ہیں، اور ہم ہر طرح کی سہولت فراہم کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آئے، دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس ورکنگ کو دیکھے اور اس شعور کو لے کے جائے کہ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پیرنٹس ہیں. ایک تو اس چیز کی ریئلائزیشن ہو، اور دوسرا یہ کہ جو ڈپریسڈ اور اوپریسڈ بچہ ہے، جو ایک ضرورت مند بچہ ہے، اس کی حالت کیا ہے، اور اس کو یہ ادارہ کیسے کام کر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ کچھ سیکھ کے جائیں یہاں سے. بالکل آتے ہیں جی، بہت کثرت سے آتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے آپ کے ہاں کہ جو بچے پیرنٹس جہاں پر چھوڑ گئے ہیں ان کے پیرنٹس حیات ہیں اور وہ واپس آئے ہوں کہ جی اب ہمیں بچہ واپس دے دیں؟ نہیں، اس طرح کے واقعات شاید کوئی اکا دکا کبھی ہوا ہو، اچھا، کیونکہ ہم نے بچہ ہی وہ ریسکیو کرنا ہے جس کا پیرنٹ نہیں ہے. ہے ہی نہیں. جی بالکل وہ نہیں ہے، بالکل لاوارث ہے. لاوارث ہے وہ بچہ، کیونکہ اگر پیرنٹس ہیں تو پھر تو ہماری ضرورت نہیں ہے. وہ بعض خود دفعہ ہوتا ہے نا کہ بچے ماں باپ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو وہ سپورٹ کر سکیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں پال سکتے، آپ لے جائیں. وہ ہم اس طرح کی چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہیں ٹھیک ہے، کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے آپ کے ہاں تو آپ کوشش کریں کہ خود اس کو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ذمہ داری نبھائیں اپنی، کیونکہ اگر اس طرح سے ہم کریں گے تو پھر تو ہمارے پاس کروڑوں بچے آ جائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جس کا کوئی نہیں ہے تو ایک ادارہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو اس کی تمام تر ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں. تو ہمارے پاس جو بچے ہیں، فرض کے یہاں ہیڈ کوارٹر میں 500 بچہ ہے اس وقت، تو اس کی تمام کھانے پینے، سونے سے تعلیم، اس کا رہائش، اس کی ایوری تھنگ جو ایک بچے کو ایک گھر میں ضرورت پیش آ سکتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. لیکن یہ وہ بچہ جو واقعی ضرورت مند ہے. کوئی ہائی آفیشلز فار ایگزامپل گورنر ہاؤس ہوا یا CM ہاؤس ہوا، وہاں پر کبھی بچوں کو لے جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ جی، بچوں کو ہمارے مختلف پروگرام ہم ترتیب دیتے رہتے ہیں، ریکریشنل جس میں تفریحی پروگرام ہوتے ہیں، مختلف کینٹونمنٹس کے، زو کے، مختلف چڑیا گھر، ادھر پارکوں میں، تاکہ ان بچوں کو مطلب یہ احساس نہ ہو کہ یہ کسی قید میں ہیں. میں یہی بات کرنا چاہتا تھا جی. کہ اگر وہاں پر یہ بچے وزٹ کریں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم وی آر پارٹ آف دس جی بالکل سسٹم. بالکل قاری صاحب، یہ ہمارے یہاں کوئی جیل کے ماحول نہیں ہے. بالکل بچوں کو بڑی کثرت سے ہم لوگ وزٹ کرواتے ہیں. ہمارے پاس ویسے اپنے گراؤنڈز، اپنا سب کچھ ہے، اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو باہر کی جو مقامات ہیں وہ بالکل دکھانے کے لیے پروگرام مرتب کرتے رہتے ہیں بڑی کثرت سے. خان صاحب، آپ کوئی میسیج اس حوالے سے، پوری دنیا میں آپ کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، کوئی میسیج اس میں دینا چاہیں کہ جو بچے اس طرح نیگلیکٹڈ ہیں ان کو کیسے ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے، اور یہ ایسا ایک صدقہ جاریہ ہے، اس میں لوگ آگے بڑھیں اور تعاون کریں اور ان بچوں کی دیکھ بھال کریں، کیونکہ ان بچوں نے آگے جا کر ایک پریکٹیکل لائف میں ملک کا بڑا اہم جو ہے وہ جز بننا ہے. قاری صاحب، اس میں دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں کروں. ایک تو بڑوں کے لیے میسیج میرا یہ ہے کہ اپنے ارد گرد وہ ضرور یہ دیکھیں کہ کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے جو ضرورت مند ہے. یعنی اپنے پڑوسیوں کو تو ہم خیال کرنا ہی چاہیے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے ارد گرد پہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے کیا حالات ہیں، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے جو قریبی ہیں. تو بڑوں کی ذمہ داری بچوں کی حد تک یہ ہے کہ کم از کم اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے گلی محلے کے بچوں کو دیکھیں کہ کوئی ایسا بچہ تو نہیں جو بہت ضرورت مند ہو. اگر وہ نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے پاس لے آئیں، ہم اس کی لک آفٹر کر لیں گے. ویری گڈ. بچوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ والدین بہت بڑی نعمت ہے. اپنے ماں باپ کی قدر کریں، وہ ماں ہے یا باپ ہے ان کی قدر کریں. تو چھوٹے بچوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی قدر کریں. وہ آپ کے لیے نعمت ہیں، بلیسنگ ہیں. اللہ نے آپ کو نوازا ہے کہ وہ آپ کے سر پہ ان کی شفقت ہے. تو یہ بڑوں اور بچوں کے لیے یہ دو پیغام ہیں میرے. یہ ناظرین سامعین، آج کے اس پروگرام میں آپ بڑی ایمان افروز باتیں جناب آفتاب خان صاحب سے، جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں اس ادارے کے، ان سے سماعت فرما رہے ہیں. یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ آپ کے دل و دماغ کے ساتھ ہے. دل ہلا دینے والی یہ باتیں ہیں. یہ ادارے پاکستان کے اندر ہیں جو یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. پیغام پاکستان پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی لوگ یہ پاکستان کی خدمت ہے، یہ کسی اور کی خدمت نہیں ہے، پاکستان کی خدمت. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایسے ادارے جو پاکستان کی قوم کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے
اس قسم کے کام کر رہے ہیں وہ یقیناً مبارک کے مستحق ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ یہ ادارہ یقیناً مبارکباد کا مستحق ہے کہ جو ایسے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے، ایسے بچوں کی ٹیک کیئر کر رہا ہے، ایسے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، جن کو تمام ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ یہ بچے عام بچے نہیں ہیں، یہ بچے ایسے ہی بچے ہیں جیسے گلبرگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی ان سے کوئی کمی نہیں ہے، ایکولنٹ ان کو ہر قسم کی چیز جو ہے پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ آج نہیں تو کل یہی بچے انشاءاللہ العزیز بڑے ہو کر اس ملک کا سرمایہ بنیں گے اور ملک و قوم کی خدمت کریں گے۔ ناظرین، میں آج کے اس پروگرام کے آخر پر جناب ڈی جی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ان کا شکریہ عطا کرتا ہوں آفتاب خان صاحب کا کہ انہوں نے بہت ٹائم دیا، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ناظرین ختم ہوتا ہے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ العزیز پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئے انسٹیٹیوشن کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تاکہ ہم پاکستان کی مل جل کر، سب مل کر، ہم بھی مل کر اور آپ سب مل کر پاکستان کی خدمت کر سکیں اور پاکستان کو اس اوج تک لے جائیں جہاں پر ہم پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔